أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. آج ہم سب 5واں پارہ سورہ نساء کے آیت نمبر 24 کا ترجمہ سنیں گے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس سے پہلے جو صفحہ ہے اس میں یہ بیان کیا گیا تھا محرمات کے بارے میں کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، یہ سب جو کیا ہے ان سب عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. ایک بار اور جو ہے کیا ہے ان کو دیکھ لیجئے کیا کیا ہے. حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے نکاح کرنا. کون کون ہے؟ امہاتکم، تمہاری مائیں ہیں. ماں سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اس لیے اس کی بھی حرمت نازل ہو گئی. وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، بہن سے بھی نکاح کرنا منع ہے، حرام ہے. وہ عماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی باپ کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے. باپ کی بہن چاہے حقیقی بہن ہو چاہے رضائی بہن یعنی دودھ شریک بہن، تو دودھ شریک پھوپھیاں ہوں تو ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. وہ خالاتکم، اور خالائیں، اور خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وہ بنات الاخی، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. وہ بنات الاختی، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا، رضائی مائیں جس نے دودھ پلایا. یہاں جو کیا ہے اوپر میں حرمت علیکم امہاتکم میں تمہاری مائیں بیان آ گیا، وہاں ماں کا بیان. یہاں ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، حقیقی مائیں نہیں بلکہ رضائی مائیں جس نے دودھ پلائے. یعنی مدت رضاعت میں 2.5 سال کے اندر اگر کوئی بچہ 2.5 سال کے اندر جن عورتوں اپنی ماں کے علاوہ جن عورتوں سے دودھ پیے گا کوئی بچہ یا کوئی عورت دودھ پلا دے تو پھر وہ رضائی مائیں ہو جائیں گی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمنہ ہے اور ام ایمن بھی ہے، یہ رضائی ماں ہے. اسی طریقے سے آگے وہ اخواتکم من الرضاع، اور رضائی بہنیں یعنی وہ بہنیں جو دودھ شریک ہوں، اپنی بہن نہ ہو، سگی بہن نہ ہو، بلکہ ایک عورت ہے اس نے اپنے بال بچے کو بھی دودھ پلایا اور پھر آپ کو بھی اگر دودھ پلا دیا تو آپ رضائی بھائی بہن ہو گئے مدت رضاعت میں. و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. و ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور جن عورتوں سے تم نے مباشرت کی
اور ان کے بیٹیاں جو تمہارے پرورش میں ہیں، ان سے بھی یہ کیا ہے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ چیز بتا دی گئی تھی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ کسی نے ایک عورت سے شادی کیا اور شادی کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، تو اب یہ کیا ہے اس سے مباشرت نہیں کیا، خلوت صحیحہ بھی نہیں پائی گئی اور مباشرت بھی نہیں، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ایسا ہوا کہ پھر اس آدمی نے کہیں دوسری جگہ شادی کر لیا اور وہ عورت بھی کہیں دوسری جگہ شادی کر لی، تو اب ایسا ہوا کہ اس عورت سے کہیں بچہ پیدا ہوا دوسرا شوہر سے، تو اب یہ شوہر اول کے لیے اس عورت کے بال بچے سے شادی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر تم اس سے دخول کر لیا ہے، مباشرت کر لی ہے، تو جائز نہیں ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جن عورتوں سے تم نے مباشرت کی اور ان کے بچے تمہارے پرورش میں ہیں، تو بھی وہ بھی کیا ہے حرام ہے۔ بس اگر تم نے اس سے مباشرت نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں تم پر۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، بہو سے، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آدمی جو کیا ہے اپنے بہو سے نکاح کر لے اگر تو یہ حرام ہے، کر نہیں سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو کیا ہے بہو کو شہوت کے نظر سے چھو لے یا فرج کو دیکھ لے یا جو کیا ہے خلوت صحیحہ کر لے، غلط کام کر بیٹھے، تو پھر یہ بیوی بیٹا کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ کہ جمع کرنا دو بہنوں کو جمع کرنا، یعنی ایک عورت سے شادی کیا اور پھر یہ کیا ہے اسی عورت کی بہن سے یعنی سالی سے نکاح کر لیا، ایک بہن کے ہوتے ہوئے دوسری بہن کو بھی شادی کر لیا، تو یہ بھی حرام ہے، کرنا جائز نہیں ہے نکاح۔ مگر جو ہو چکا یعنی پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں تم پر حرام ہیں۔ یہ ان تمام عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب عورتیں حرام ہیں جو ابھی گنوایا گیا، اور خاوند والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ یہ آیت یہ کیا اس وقت نازل ہوئی کہ جیسے مکہ سے غیر مسلم عورتیں مسلمان ہو کر کے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتی تھی، تو مسلمان مدینہ میں ان عورتوں کے ساتھ شادی بیاہ کر لیتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس کا شوہر بھی بعد میں مسلمان ہو کر کے آ جاتا تھا۔ اسی لیے جو کیا ہے یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں جو کیا ہے مسلمان ہو کر کے خاوند والی جو عورتیں ہیں تو ان کے جو کیا مالک کی اجازت کے بغیر شادی نہ کریں، اس کے مالک سے پوچھ لیا جائے۔ جیسے کوئی عورت غیر مسلمہ، اب وہ جو شوہر بھی غیر مسلم ہے، اگر عورت مسلمان ہو جائے تو اب شوہر سے پوچھ لیا جائے گا کہ تم مسلمان ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، دونوں کا نکاح باقی رہے گا، نیا نکاح کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ نہیں جو کیا ہے اسلام قبول کرے گا تو اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس کو عدت گزارنے کے بعد یہ اس سے نکاح کر سکتے ہیں اس کی اجازت سے۔ وہی چیز یہاں بتایا گیا کہ اور والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں تم پر حرام ہیں مگر جو اسیر ہو کر کے یعنی قید ہو کر کے لونڈی، مگر جو اسیر ہو کر کے لونڈی کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائے، یہ جو کیا ہے کتاب اللہ علیکم، خدا نے تم کو لکھ دیا ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان محرمات کے علاوہ اور عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ یہ جو بیان کیے گئے ہیں ان محرمات کے علاوہ اور
عورتیں جو کہ ان کے علاوہ جتنے عورتیں ہیں وہ سب حلال ہیں. یہ کہ تم نکاح کرو، یہ کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے نکاح کر لو. تب تگو تلاش کرو، ڈھونڈو، نکاح کر لو. یہ کہ تم نکاح کر لو اپنے مالوں کے ذریعے سے. محسنین، مقصود عفت قائم رکھنا. مقصود کیا ہے نکاح سے؟ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا، پاک دامنی. غیر مصافحین، نہ کہ شہوت رانی، مستی لینے کے لیے نہیں. فمستمتعتم به منہن فاتوہن اجورہن فریضہ، جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو تو ان کا مہر جو مقرر کیا ہے ان کو دے دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے کمی بیشی کر لینا تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں. آپس میں رضامندی سے جو کیا ہے، آپس کی رضامندی سے کمی بیشی کر لینا مہر کو کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. آج کے دور میں دین مہر جو کیا ہے اکثر و بیشتر 50,000 60,000 باندھ دیا جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا کہاں سے دے گا. تو بیوی جو کیا ہے یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہے کہ دین مہر تو انجمن کے طرف سے اتنا باندھ دیا گیا ہے، اب دے نہیں سکتے ہو تم، اس لیے 50,000 کی جگہ میں 25,000 دے دو، 25,000 ہم معاف کر دیے. تو یہ معاف ہو جائے گا، 25,000 دے دینے سے ادا ہو جائے گا. یا بیوی یا شوہر یہ کہے کہ 10,000 دین مہر باندھا ہے، یہ بہت کم ہے، ہم 20,000 آپ کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، دے سکتے ہیں. تو وہی کہا گیا ہے کہ جو مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کے رضامندی سے اس میں کمی بیشی کر لینا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے آزاد مومن آزاد بیویوں سے یا عورتوں سے نکاح کرنے کے مقدور نہ رکھے، تو جو لونڈیاں مومنہ، جو مومن لونڈیاں تمہارے قبضے میں آ جائے نکاح کر لو. یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو لونڈی باندی سے جو کیا ہے، لونڈیوں سے بھی باندیوں سے نکاح کر لینے سے کوئی حرج نہیں ہے. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے جنس ہیں. فانکحوہن باذن اہلہن واتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پس تم ان لونڈیوں سے ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لو، ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لو، اور ان کے مہر دے دو دستور کے مطابق. عفیفہ ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. یعنی ایسی عورت نہ ہو. محسنات کے قید، محسنات کس عورت کو کہا جاتا ہے؟ جو پاک دامن ہو. محسنات وہ عورتیں جو پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو. اور اسی طرح سے ولا متخذات اخدان، چھپا رستم، چھپے کیا دوستی یاری کرنا کسی سے، یہ بھی نہ ہو. بدکاری کرنے والا بھی نہ ہو، اور پردہ دری دوستی کرنا بھی نہ کرتی ہو. تو یہ عورت یہ کیا محسنہ کہلائیں گی. فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. پر جب نکاح ہو جانے کے بعد بدکاری کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورت کا ہے تو ان نصف یعنی آدھی سزا ان پر ہوگی، باندی پر آدھی سزا.
یعنی اگر آزاد مرد اور عورت زنا کر بیٹھے، غلط کام کرے تو ان کے لیے جو کیا ہے شریعت میں یہ قانون لاگو ہے، 100 کوڑے مارنا ہے اور سنسار کر دینا ہے، رجم کر دینا ہے، پتھروں سے مار کر کے اس کو ختم کر دینا ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو صرف 100 کوڑے مارنا ہے اور ضلع وطن شہر بدر۔ لیکن اگر کوئی باندی اس طرح کر بیٹھے غلط کام بدکاری تو پھر اس کے لیے یہ کیا 100 کوڑے کی جگہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ ہے ذالک لمن خشی العنۃ منکم۔ اچھا، یہ جو باندی سے نکاح کرنے کے ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ کا اندیشہ کرے، یعنی ڈر ہو اس بات کی کہ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، اس لیے جو کیا ہے وہ باندی سے کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صبر کرے تو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر صبر کرے گا تو بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 26، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے جو طریقے تھے ان طریقوں کو یہ کیا ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ کیا ہے لوگ اس پر چلے اور عمل کرے۔ اگر وہ اس دین اسلام سے وہ شریعت منسوخ نہ ہوئی ہے تب، اور اگر وہ منسوخ ہو چکے ہوں تو پھر یہ کیا ہے وہ اس پر چلنا جائز نہیں ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ خدا چاہتا ہے اپنی آیتیں تم پر یا تم سے کھول کر کے بیان فرما دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم پر کھول کر کے بیان فرما دیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم سے اگلے لوگوں کے طریقے بتائیں اور تم پر مہربانی کریں، اور اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے۔ وہ مہربانی یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اچھے کام کرو، اچھے کام کی توفیق اللہ تعالیٰ دے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور میں جا پڑو۔ جو لوگ خواہشوں پر چلتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ یہ کیا ہے یہ چاہتے کہ آپ بھی ان کے یہ کیا طریقے پر چلیں اور گمراہ ہو جائیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، خدا تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اور انسان طبعاً ضعیف پیدا کیا گیا، کمزور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا منع ہے۔ کسی کا بھی مال ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا ذمی کا ہو، ذمی کافر ہو، حربی ہو، کسی کا بھی مال ناجائز طریقہ پر کھانا منع ہے، جیسے چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، یا سود کے طور پر، یا غصب کر کے، کسی طریقے سے جو کیا ہے مال کھانا ناجائز طریقے پر منع ہے، حلال طریقے پر کھا سکتے ہیں۔ اسی کا یہاں بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال کو نہ حق طریقے پر، ناجائز طریقے پر، نہ حق طریقے پر نہ کھاؤ،
مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت لین دین ہو اور مالی فائدہ حاصل ہو تو جائز ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ یعنی کسی کے مال چوری کر کے کھا لیا، کسی کے مال لوٹ کر کے کھا لیا، یا جوا کھیل کر کے کھایا، یا جو کیا غصب کر کے کھا لیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے کیا ناجائز طریقے پر ہوا۔ لین دین کے ساتھ معاملہ صاف ہو، اور جو کیا لین دین کے ساتھ تجارت کر کے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اپنے ہاتھ سے کمائیں کھائیں، یہ سب سے بہترین کمائی، کسی کے مال لوٹ کھسوٹ کر کے کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے آپ کو جس حالت میں قتل کرے گا یا اپنے آپ کو خودکشی کرے گا، کل قیامت کے دن وہی سزا اس کو دی جائے گی، اور اسی طرح سزا دیے جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور جو کوئی تعدی اور ظلم یعنی سرکشی کر کے اور ظلم سے ایسا کرے گا، یعنی اس طرح کھائے گا، ایسا کرے گا، تو ہم عنقریب ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے۔ جو کوئی غلط طریقے سے مال کھائے گا کسی کا، ناجائز طریقے سے، ظلماً سرکشی کر کے، دھوکے بازی دے کر کے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ کام ہمارے لیے آسان ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ جو آدمی کسی کا مال چورا کے کھا لیا، کسی کے مال غصب کر کے کھا لیا، یا جوا کھیل کر کے کھایا، یا کیا غلط طریقے سے کما کر کے کھایا، تو اگر ان چیزوں کو یہ حلال سمجھ کے کھایا تو پھر ان کے لیے جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، پھر وہ کیا ہے دوام رہے گا، اس میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور اگر یہ کیا حرام سمجھ کے نہیں کھایا ہے تو ان کو کیا سزا بھگتنے کے بعد پھر ان کو نکال دیا جائے گا، اگر ایمان ہوگا تو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کیا ہے، لیکن اگر اللہ معاف بھی کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جس سے منع کیا گیا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم تم کو داخل کریں گے باعزت مقام میں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کیا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے تو چھوٹے گناہ تو معاف کر دیں گے، اور پھر باعزت کیا ہے مقام میں یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ تو بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں کب؟ ایک صورت ہے، وہ کیا صورت ہے؟ جب ماں باپ یہ حکم کرے کہ بیٹے تم کام میں جاؤ نماز چھوڑ دو، تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کام میں تو جانا ہے لیکن یہاں نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے، اس لیے ماں باپ کی یہاں فرما برداری نہیں، نافرمانی کرنا ہے۔ ماں باپ اگر کہے بیٹے چوری کر کے لاؤ تو یہاں نافرمانی کرنا ہے۔ ماں باپ اگر کہے کہ تم کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرو، یا ماں باپ کہے گناہ کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، میں نے غلط کام کا حکم دے اگر ماں باپ، تو اس وقت ماں باپ کی نافرمانی کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ اور اگر کیا ہے صحیح چیز کا حکم دے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے۔ تو بڑے بڑے بہت گناہ ہیں، جیسے کہ زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اور کسی کا مال کھانا، ہڑپ لینا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ سب بہت بڑا بڑا کیا گناہ ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جس کے ذریعے سے خدا تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، تم ہوس نہ کرو، ہوس نہ کرو۔ تمناؤ کے معنی ہوتا ہے آرزو، تمنا، متمنی ہونا، آرزو تمنا نہ کرنا، ہوس نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی پر اگر فضیلت دی تو یہ خدا داد فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے خدا داد فضیلت ہے، اس لیے اس میں جو کیا ہے حسد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اس سے جل رہے ہو تو یہ جلن اور حسد کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی پر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کا ان کا کام کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، جو انہوں نے کمائے۔ مردوں کا کام کا ثواب ہے، مردوں کا ان کے کاموں کا ثواب ہے جو اس نے کیے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کا ان کے کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے کیے۔ مردوں کا کیا ہے؟ جیسے جہاد میں جانا، پھر جہاد میں مال غنیمت پانا، پھر عبادات کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب چیز۔ عورتوں کا حصہ کیا ہے؟ مردوں کے سامان میں حصہ ملنا، میراث ملنا، اور بال بچوں کی خدمت کرنا، اس کے بدلے میں گھر گھرانے کے جو کیا حفاظت، ان کے بدلے میں، یہ جو کیا ہے عورتوں کا حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور سوال کرو خدا سے اس کا فضل، اللہ سے اس کا فضل سوال کرو، اللہ سے اس کا فضل کرم مانگا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، سب چیز جو کیا ہے اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں سب چیزوں کو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ہاں، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنایا، اس میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے عہد کر چکے ہو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر چیز کے سامنے ہے، یعنی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ سے یہ کیا ہے چھپی ڈھکی نہیں ہے، ہر چیز۔ وہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کیا ہے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس لیے جو کیا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، اور ہر انسان کو جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت جو کیا ہے انسان کو، انسان کی خوشی اور کامیابی اسی میں ہے کہ جب اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے گا تو انسان جو کیا ہے کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت کا معاملہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔